وراثت کی بات ہے. ایک اصولی اور قاعدے کی بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ احکامات جن کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ عزل کے دیگر کچھ چیزوں کا حکم دیا، تو قرآن میں اللہ نے اجمالاً حکم دیا، تفصیل ان چیزوں کی نہیں ہے، تفصیل حدیث پاک میں. وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں محض حکم نہیں دیا، ان کی تفصیل بھی بیان کی، ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے. اس کی کیا وجہ؟ تفصیل اس لیے بیان کی ہے اللہ رب العزت نے کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے یہیں سے یہ چیز مل جائے. لہذا وراثت یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حکم ہے. ایک بات. دوسری چیز، وراثت میں عموماً ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ ہم خواتین کو اگنور کرتے ہیں وراثت کے معاملے میں، وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے روپ میں. ہم وراثت کے معاملے میں خواتین کو کلیتاً مسترد کر دیتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع پڑھیں نا، چوتھے سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع کو جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے جب وراثت کی بات سمجھانا چاہی تو اللہ وراثت کی بات سمجھانے کے لیے جو نمونہ پیش کرتا ہے وہ مرد کا نہیں، وہ عورت کا پیش کرتا. عورت کی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ اس کی مثال دے کر وراثت کے احکامات سمجھاتا ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہم نے کیونکہ وراثت کے معاملے میں عورتوں کو بھولنا ہے تو اللہ عورت کی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ عورت کو وراثت دینی ہے. اب بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، ہم بچیوں کو وراثت سرے سے دیتے ہی نہیں ہیں، دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیتے بیٹا آپ کو جہیز جو دے دیا تھا شادی موقع پر، اب آپ وراثت کیا کریں گے؟ جہیز دیتا ہے والدین، اپنی مرضی سے جہیز دیتے ہیں. وراثت جو دینی ہے یہ اللہ کی مرضی سے دینی ہے. جہیز لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا بھی دیتے رہیں تب بھی وراثت سے کوئی بری و ذمہ نہیں ہوتے والدین، وراثت پھر بھی دینی ہے. ہاں اگر والدین مالی طور پہ کمزور ہیں، ان کی مالی طور پہ پوزیشن اچھی نہیں ہے کہ وہ وراثت بھی دیں اور جہیز بھی دیں، تو پھر والدین کے لیے ایک شریعت نے بات کی ہے فقہی طور پر کہ وہ بیٹی کو پہلے بٹھائیں، بٹھا کر بیٹی کے ساتھ معاملہ ڈسکس کریں کہ بیٹا آپ کو معلوم ہے ہمارے حالات کمزور ہیں مالی طور پر، اب آپ کو ہم یا جہیز دے سکتے ہیں یا وراثت دے سکتے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں، کیا آپ کو جہیز چاہیے یا وراثت چاہیے؟ اگر جہیز چاہیے تو ہم جو آپ کی وراثت کا حصہ بنتا ہے اس میں سے پھر آپ کو جہیز بنا دیتے. اور اگر آپ کہتی ہیں یا لڑکے والوں نے کہا جہیز کی ضرورت نہیں تو پھر جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. ہم بتاتے بھی نہیں، آگاہ بھی نہیں کرتے، اور اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں جہیز جو لیا تھا وراثت کیا کرنی. کتنے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کو اس چیز پہ ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ وراثت میں، آپ اگلے گھروں میں چلی گئیں. کتنے گھرانے ہیں جو بچیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ شادی کر دی تو کہیں وراثت نہ دینی پڑے انہیں. اور کتنے تماشے اس طرح کے بھی ہیں کہ بیٹیوں کو گھر بٹھائے رکھتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کا رشتہ قرآن سے کر دیا، اب آپ کو شادی کی ضرورت ہی نہیں. یہ سب تماشے ہیں. قرآن رشتوں کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا، عمل کرنے کے لیے آیا. بیٹا ہم نے آپ کا رشتہ دین سے کر دیا، اب آپ کو شادی کی ضرورت نہیں، آپ کی شادی دین سے ہو چکی. ارے ایسے شادیاں نہیں ہوتی. یہ سب تماشے ہوتے ہیں وراثت سے بچنے کے لیے. تو حاضرین و سامعین، جتنا وقت مجھے کہا گیا تھا اس میں رہتے ہوئے میں نے کوشش کی ممکنہ حد تک کہ ہم بنیادی ان 3 رسومات کے اندر جہاں جہاں افراط اور تفریط کا شکار ہیں، خدا را ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہوگا
کہ ہم افراط و تفریط سے اپنا دامن چھڑائیں اور جو راہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دکھائی اس پہ چلیں. اس پہ چلیں گے تو اسی میں ہی برکت. نہیں چلیں گے تو اس میں دین کا کچھ نہیں ہوگا. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں سارا نقصان ہمیں ہے. وہ ہمیں آج سمجھ آ جائے یا کل سمجھ آئے, آنا ضرور ہے ایک دن. ان ساری باتوں کے پیچھے ایک بڑا جملہ ہمارا یہ ہے, وہ جی کیا کریں, اگر یہ کریں گے تو پھر رشتہ داروں میں ناک کٹتی ہے ہماری, رشتہ داروں میں ہماری کوئی شان نہیں رہے گی پھر. ارے پھر ناک ایک طرف ہی ہم رکھ لیں, یا رشتہ داروں کی طرف رکھ لیں یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھ لیں. اور یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے اس کی زندگی میں کبھی عزت کم نہیں ہوتی, ہمیشہ عزت بڑھتی. یہ صرف ہماری عقل کا ایک مغالطہ ہے کہ شاید ہم نے جی دین پہ عمل کر لیا تو ہم شاید دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے.